فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب أو الساعة فالساعة أدهى وأمر أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی جو حدیث شریف پڑھی گئی ہے، اس حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی: اے لوگو، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی اعمال صالحہ کر لو. جب وہ 7 چیزیں آ جائیں گی تو پھر آدمی کوئی کام نہیں کر سکے گا. اس لیے 7 چیزوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی اعمال صالحہ کر لو. وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: هل تنتظرون الا فقرا منسیا. کیا تم ایسے فقر کا انتظار کر رہے ہو جو بھلا دینے والا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو خوشحالی عطا فرمائی ہے، تندرستی عطا فرمائی ہے، اور کچھ کر گزرنے کی قوت ارادی تمہارے اندر موجود ہے، اور تمہارے قوا مضبوط ہیں، اور تم کچھ کر سکتے ہو، لیکن تم ٹال مٹول سے کام کر رہے ہو کہ آئندہ میں کچھ کر لوں گا، آئندہ میں نماز پڑھ لوں گا، آئندہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. تو کیا تم جو ٹال مٹول سے کام کر رہے ہو، کیا تم فقر کا انتظار کر رہے ہو، محتاجی کا انتظار کر رہے ہو؟ جب فقر آ جائے گا تو آدمی کچھ نہیں کر سکے گا. جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس جو خوشحالی ہے، تندرستی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، ہم اسی کو غنیمت جانیں. آئندہ دن کے آنے کا انتظار نہ کریں. جو دن ہمیں ملا ہے اسی کو غنیمت سمجھتے ہوئے
کچھ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لیں. جب فقر و فاقہ آ جائے گا تو انسان کسی کام کا نہیں رہ سکے گا. دنیا میں آدمی بہت سے وعدے کرتا ہے، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، لیکن اس پر جب تنگ دستی آ جاتی ہے، مالی پریشانی آ جاتی ہے، قسم پرسی میں اس کی زندگی گزرتی ہے، تو آدمی کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کر سکتا. خوشحالی میں بہت سے وعدے کرتا ہے آدمی، لیکن جب فقر آ جاتا ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، تو آدمی وہ وعدوں کو بھول جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہ سکتا. تو اس واسطے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، جو کچھ اللہ نے تمہیں تندرستی اور طاقت اور قوت عطا فرمائی، اسی کو غنیمت جانو. اللہ اللہ کر لو، اپنی زمین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکاؤ، نمازوں کا اہتمام کرو، اعمال صالحہ کا ذخیرہ اپنے پاس جمع کرو. تم فقر و فاقے کا انتظار مت کرو، ٹال مٹول سے کام مت لو. جب فقر آ جائے گا، محتاجی آ جائے گی، تو انسان کسی کام کا نہیں رہے گا. پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی. دوسری چیز یہ ہے، او غنن مطغین، کیا تم ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے، نافرمان بنا دے؟ انسان کے پاس مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے ابھی جتنا ہونا ہے اتنا نہیں ہے، اور تھوڑا مال آئے گا تو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. جو کچھ اللہ نے مال اس کو عطا فرمایا ہے اس پر شکر گزاری نہیں کرتا، ناشکری کا اظہار کرتا ہے اور مال کے آنے کا انتظار کرتا رہتا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، کیا تم ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو جو تم کو سرکش بنا دے؟ انسان جو غرور میں، تکبر میں، حماقت میں جو مبتلا ہوتا ہے، وہ مال کی بنیاد پہ ہوتا ہے. انسان سوچنے لگتا ہے کہ میں تو کروڑ پتی ہوں، میں تو لکھ پتی ہوں، لوگوں کا رجوع میرے پاس ہے، بڑے بڑے لوگ میرے پاس آتے ہیں، اور بڑے بڑے عہدوں پر رہنے والے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور میرے سامنے ادب سے بیٹھتے ہیں. یہ غرور اور حماقت، یہ مال انسان کو سرکش بنا دے. کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو؟ اللہ نے جو مال ہمیں عطا فرمایا ہے میرے بھائی، ہم اسی مال میں کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق غریبوں، محتاجوں، ناداروں، مفلسوں، بیواؤں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں میں اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ان کی خدمت کریں. اور ہم مال کی زیادتی کی تمنا میں رہتے ہیں، ارادے میں رہتے ہیں، شوق میں رہتے ہیں کہ اور مال آ جائے گا تو میں کام کر لوں گا. یہی مال انسان کو سرکش بنا دے اور انسان کوئی کام نہیں کر سکے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں میرے بھائی جو درمیانی زندگی گزارتے ہیں، متوسط زندگی گزارتے ہیں، رہنے کے لیے گھر ہوتا ہے اور جانے کے لیے گاڑی ہوتی ہے اور متوسط درجے کا وہ کھاتے اور پیتے ہیں، لیکن یہ سوچ میں رہتے ہیں، یہ انتظار میں رہتے ہیں کہ اور مال آ جائیں گا اور پیسہ میرے پاس آ جائیں گا تو میں اس وقت اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا اور رفاہی کام انجام دوں گا، مسجد بناؤں گا، مدرسہ بناؤں گا، اور کیا ہے دواخانہ بناؤں گا اور کوئی کار خیر انجام دوں گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آنے والا مال ہی انسان کو سرکش بنا دے اور انسان کوئی کام نہ کر سکے. انتظار میں نہیں رہنا. جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں سے ہم اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنا، یہ بہت محبوب عمل ہے. کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ہم دیکھیں تو ہمارے دل میں بھی یہ تمنا، یہ خواہش پیدا ہونا کہ میں بھی نماز پڑھوں.
ارے ان 2 رکعت پڑھ رہا ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے، تو میں 4 رکعت پڑھوں۔ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ وہ کسی جگہ بورویل ڈال رہا ہے، لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ مجھے بھی پیسے دیے ہیں، مجھے بھی مالدار بنایا ہے، تو میں بھی کسی جگہ جا کے بورویل ڈالوں۔ اور وہ کوئی آدمی مسجد تعمیر کر رہا ہے اور مسجد میں اپنا پیسہ لگا رہا ہے، تو یہ آدمی بھی سوچے کہ اللہ نے مجھے بھی مال دیا ہے، میں بھی کچھ حصہ مسجد کی تعمیر میں اپنا پیسہ لگاؤں۔ آدمی تو خیرات والے کاموں میں، نیکی والے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر اور کوشش کرنا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے میرے بھائی، نیکی کے کاموں میں ہم آگے نہیں بڑھتے، بلکہ مال میں زیادتی کی فکر میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ارے ان مالدار ہے تو میں بھی مالدار بن جاؤں، اور جاہ و منصب کی تلاش میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے دوستو، منصب کی خواہش ہوتی ہے ہر آدمی کو، ارے اس کو اتنا بڑا عہدہ مل گیا، مجھے بھی یہ عہدہ ملنا چاہیے۔ اس میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے، یہ بہت محبوب عمل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے؟ تم کسی کام کے نہیں رہ سکو گے، تو کوئی کام تم نہیں کر سکو گے۔ 2 باتیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ تیسری بات کیا ہے؟ او مرضا مفسدا، ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری صحت کو خراب کر دے؟ ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو؟ صحت کے زمانے میں آدمی سوچتا ہے ارے ابھی تو کیا ہے، ابھی کچھ سال کے بعد کر لوں گا۔ بیماری کے زمانے میں، صحت کے زمانے میں آدمی کار خیر نہیں کرتا، اچھے کام نہیں کرتا، تو کیا تم بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا تم بیماری کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ بیماری ایسی چیز ہے میرے بھائی، جو لوگ برسوں سے دواخانوں میں زیر علاج ہیں، گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہوتا، لوگ خدمت کر کے تھک جاتے ہیں، وہ بیچارہ پلنگ پہ پڑا ہوتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، پیاس ہوتی ہے، اور وہ باپ ہے کہ اپنے بچے سے کہتا ہے کہ بیٹا ذرا پانی پلا دے، اور بچہ ہے کہ گہری نیند میں ہوتا ہے، نہیں اٹھتا، اور باپ سوچنے لگتا ہے کہ میں نے کتنی قربانیاں دی اس بچے کو پروان چڑھانے کے لیے، اور جب کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، بستر پہ پڑا ہوا ہوں، اور بیٹا ہے کہ ایک گلاس پانی لا کے مجھے نہیں پلا رہا ہے۔ بیوی سے کہتا ہے، بیوی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اور دوسرے رشتہ داروں سے کہتا ہے، رشتہ دار بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، اس بیمار سے پوچھئے جو بستر پہ پڑا ہوا ہے، دواخانے میں زیر علاج ہے، اس سے پوچھئے کہ صحت کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو کیا ہم ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہیں جو ہماری صحت کو خراب اور برباد کر دے؟ میرے بھائی، وہ وقت آنے سے پہلے ہم اللہ اللہ کریں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، اللہ کی رضا اور خوشنودی میں اپنی زندگی کو بسر کریں۔ جب بیماری آ جائے گی، پیدر پہ بیماریاں جب لاحق ہو جائیں گی، تو آدمی کوئی کام نہیں کر سکے گا، وہ دوسروں کا محتاج ہو جائے گا۔ 3 باتیں ہوئی۔ چوتھی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، کیا تم ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری عقل کو ختم کر دے؟ جو اچھے کام تم نہیں کر رہے ہو، تو کیا تم ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری عقل کو ختم کر دے؟ جب آدمی بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جاتا ہے تو پھر بچپنا شروع ہو جاتا ہے، عجیب عجیب باتیں کرنے لگتا ہے۔ ایک عمر کو پہنچنے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے اس بوڑھے آدمی کے سامنے آ کے ہنسنے لگتے ہیں، چونکہ اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، اس کے پورے چیزیں کمزور پڑ جاتی ہیں، آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو کیا تم ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟ بڑھاپے میں تو آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ صحت کے زمانے میں جو کچھ کرنا ہے کر لینا، جب صحت کا زمانہ ختم ہو جائے گا
بڑھاپا آ جائے گا تو آدمی کسی کام کا نہیں رہ سکے گا. گھر سے آنا چاہتا ہے مسجد کو، خود نہیں آ سکتا، ایک آدمی کے سہارے آنا پڑے گا. اور اگر بہت ہی زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، گھٹنوں میں درد ہے، لکڑی کا سہارا بھی لے گا اور ایک آدمی کا سہارا بھی لے گا. سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آ نہیں سکتا، اور بہت سی بیماریاں اس کو لاحق ہوتی ہیں. تو کیا تم ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ زمانہ آئے گا تو میں طاعت کروں گا، فرمانبرداریاں کروں گا؟ ارے اس زمانے میں آدمی کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. 4 باتیں ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، او الدجال فشر او موتا مجہزا، کیا تم ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو جو اچانک آ جائے؟ تم اعمال صالحہ سے جو دور رہ رہے ہو، تو کیا تم ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو کہ جو اچانک آ جائے؟ موت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے، کس جگہ موت آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے، کس زمین پر موت آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے، کس سبب سے موت آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے. آدمی اعمال صالحہ کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں دعا کرتے رہنا، اے اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما دے. جب میرا آخری وقت آ جائے تو زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. آدمی یہ دعا کرتے رہنا اور اعمال صالحہ میں اس کی زندگی گزرتے رہنا. تو کیا تم ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو جو اچانک آ جائے؟ موت ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی، اس دنیا میں کسی انسان نے موت کا انکار نہیں کیا. بہت سے لوگ اللہ کا بھی انکار کیے، جنت کا بھی انکار کیے، جہنم کا بھی انکار کر دیے، میدان محشر کا، پل صراط کا اور بہت سی چیزوں کا انکار کر دیے. لیکن کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا اور قیامت تک نہیں مل سکے گا کہ جو موت کا انکار کرنے والا ہو. چونکہ وہ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، آزو بازو والے لوگ اس دنیا سے راہ فرار ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے جنازے کو وہ کندھا دے رہا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو موت کا کیا انکار کرنے والا. تو آدمی جو اعمال صالحہ سے جو دوری اختیار کر رہا ہے، تو کیا وہ اس بات سے اختیار کر رہا ہے کہ موت آ جائے گی تو اس وقت میں کر لوں گا؟ ارے موت آئے تو کیا کرے گا؟ جب اسرائیل آئے گا روح نکالنے کے لیے تو اس وقت کچھ کر سکو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکو گے. سکرات کا عالم طاری ہوگا، جیسے اعمال ہوں گے اس کے مطابق وہاں معاملہ ہوگا. قبر میں اس کے آنے سے پہلے تیاری کر لو، اچھے اعمال کر لو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے ذہن کو، مزاج کو کیسے بنایا تھا؟ ان کو آخرت کی فکر ہمیشہ اس درجے مستحضر رہا کرتی تھی. وہ جو کچھ بھی کرتے تھے، جو بھی عمل کرتے تھے، وہ سوچتے تھے کہ اس عمل سے میرا خالق، میرا مالک، میرا محسن، میرا پالنہار راضی ہو جائے. جو بھی کرتے تھے، کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ مولا یہ عمل میں نے کیا ہے، روزہ رکھا ہے، نماز پڑھی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوں، اللہ اس کو قبول فرما لے. ایسی فکر رہا کرتی تھی حضرات صحابہ. موت ایسی چیز ہے میرے بھائی، آدمی ایک طرف سلام پھیرتا ہے تو انتظار میں نہیں رہنا کہ میں دوسرا سلام بھی پھیر سکوں گا کہ نہیں پھیر سکوں گا، دوسرے سلام پھیرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس انتظار میں بھی نہیں رہنا ہے. کب آئے گا روح نکالنے والا فرشتہ اور انسان کی روح نکال دے؟ وہ آنے سے پہلے انسان عمل صالحہ کو اختیار کر لے. کیسے کیسے لوگ اس دنیا سے گزرے ہیں. سرکش لوگوں کو بھی موت آتی ہے، نافرمان لوگوں کو بھی موت آتی ہے، جن کی زندگی شراب نوشی میں، زنا کاری میں، غیبت کرنے میں اور حسد کرنے میں اور لوگوں کو ستانے میں اور بہت سی چیزوں میں ان کی زندگی گزرا کرتی ہے. ایسے لوگوں کو بھی موت آتی ہے
اور اللہ والوں کو بھی موت آتی ہے. اللہ والوں کو موت آتی ہے، ان کا آخری وقت ہوتا ہے تو ان کی روح کو اس طرح آسانی سے نکالا جاتا ہے جس طرح مکھن میں سے بال کو نکالا جاتا ہے. مکھن میں سے جب بال کو نکالیں گے تو کچھ تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اسی طرح نیک لوگوں کی روح کو جب نکالا جاتا ہے تو جسم سے تو اتنی آسانی سے نکالا جاتا ہے جس طرح مکھن میں سے بال کو نکالا جاتا ہے. اور نیک آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے رونے لگتے ہیں جہاں سے اس کو رزق دیا جاتا تھا، اور زمین کے وہ حصے روتے ہیں جہاں وہ بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتا تھا، وہ حصے روتے ہیں. مولا تیرا محبوب بندہ یہاں آ کے نماز پڑھتا تھا، اس مقام پہ آ کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، اور اس نے بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں. وہ جگہ یہ نیک انسان کے انتقال پر روتی ہے، اور آسمان کے دروازے بھی روتے ہیں جہاں سے اس کو رزق دیا جاتا ہے. حضرات صحابہ کے ذہن و مزاج کو اللہ کے نبی نے ایسے بنایا تھا کہ ان کو ہمیشہ آخرت کی فکر سوار رہتی تھی. آپ نے نام سنا ہوگا ایک صحابی کا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ. جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام جنازے کے پیچھے چل رہے ہیں، حضرات صحابہ بھی موجود ہیں، لیکن اللہ کے نبی پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پورا پیر زمین پہ نہیں بچھا رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں. حضرات صحابہ کو تعجب ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے پیروں کو اٹھائے ہوئے پنجوں کے بل چل رہے ہیں، کہیں پیروں میں تو تکلیف نہیں ہے؟ ہمت کر کے حضرات صحابہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ تم نے دیکھ لیا کہ میں پنجوں کے بل چل رہا ہوں؟ تو حضرات صحابہ نے فرمایا ہاں ہم نے دیکھ لیا ہے. اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ سن لو، سعد کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے تھے، تمہارے نبی کو زمین پر قدم رکھنے کے لیے جگہ بھی میسر نہیں آئی. اتنے فرشتے آئے تھے آسمان سے. اور سعد کے انتقال پر اللہ کا عرش 3 دن تک روتا رہا. جب نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو زمین کے وہ حصے بھی روتے ہیں جہاں وہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے، آسمان کے دروازے بھی روتے ہیں. میرے بھائی زندگی مختصر ہے، انتظار میں نہیں رہنا کہ میں آگے دن کچھ کام کر لوں گا، آگے کچھ کام کروں گا. وہ اگلا دن آئے گا کہ نہیں آئے گا پتہ نہیں ہے. جو کچھ اب اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، جو کچھ یہ دن ہمارے پاس موجود ہے، یہ ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، اسی کو غنیمت جانے اور جو کچھ کرنا ہے کر لیں. 5 باتیں ہو گئی. 6ٹھی بات یہ ہے، اب الدجال فشر غائب. تم اعمال صالحہ سے جو دور رہ رہے ہو، کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہیں؟ دجال آئیں گا تو اس وقت اعمال صالحہ کر لوں گا؟ ارے بھائی وہ جب دجال آئیں گا تو اس وقت تم کوئی کام نہیں کر سکو گے. کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ اور یہ دجال سب سے بدترین چیز ہے. انسان کے دیکھی ہوئی چیزوں میں سب سے بدترین چیز دجال ہے. شرور و فتن کا وہ زمانہ ہوگا، ایسے زمانے میں تم کیا اعمال صالحہ کر سکو گے؟ 6 باتیں ہو گئی. آخری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، اب الساعہ، کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ اعمال صالحہ سے جو دوری اختیار کر رہے ہو تو کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ قیامت آئیں گی تو اس وقت کر لوں گا. تو یہ 7 چیزیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمائے کہ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی اعمال صالحہ کرو. جب وہ 7 چیزیں آ جائیں گی تو تم پھر کوئی کام نہیں کر سکتے، اعمال صالحہ نہیں کر سکتے.
تو بہرحال جو باتیں اس موقع پر آئی ہیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔